نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں منافقین، ان کے کردار اور ان کے متعلق جو اللہ نے سزائیں بتائی ہیں ان کا تذکرہ ہوا، اور آیت نمبر 150 سے آگے سورت کے آخر تک اللہ یہود کے مختلف کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے اکثر و بیشتر مقامات پہ جہاں منافقین کا تذکرہ ہے وہیں ساتھ یہود کا تذکرہ ہے۔ اس کا سبب منافق آدمی جو نفاق میں مبتلا ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اسلام کو سمجھ تو جاتا ہے، اس دین حق کو پہچان تو لیتا ہے، لیکن مفادات کے غلام بن کے وہ نفاق اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہود بھی جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے کے متعلق کوئی شک نہیں نہ ہوتا، اسی طرح انہیں بھی کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق، لیکن حسد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اس لیے منافق اور یہود کا جب بھی ذکر ہوا ہے، پہلے منافق کا تو پھر یہود کا، اور پہلے یہود کا تو پھر منافقین کا۔ یہاں بھی منافقوں کے بعد یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے، وَيُرِيدُونَ، ان کا ارادہ یہ ہے ان يفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ تفریق ڈالیں اللہ اور رسولوں کے درمیان۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، حقیقتاً یہ آیت تو اتری تھی اس لیے کہ یہود جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی تسلیم کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اور نہ ہی رسول اللہ کو نبی مانتے۔ اسی طرح عیسائی جو ہیں یہ موسیٰ اور عیسیٰ کو تو نبی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو تفریق کا مطلب یہ تھا کہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ لیکن ہمارے امت مسلمہ میں بعض علماء نے اس کی تشریح اپنی کر دی کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہی ہوتا ہے، اس کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انہوں نے اشعار بھی ایسے بنائے، بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میں تو ہوں یا تو میں ہوں۔ یعنی ایسی ایسی بکواس اور غلیظ باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور قرآن کی ایسی تشریح کرتے ہیں
العیاذ باللہ کہ دل کانپ جاتا ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں پیش نہیں ہونا۔ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو جا کے، جبکہ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ العیاذ باللہ۔ بلکہ یہاں ہمارے گجرانوالہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے اور اس پہ شعر لکھا ہوا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ شاید مشرکین مکہ کا اتنا گندا عقیدہ نہ ہوگا جتنا آج مسلمانوں نے بنا لیا ہے، اور پھر محبت رسول کا جو ہے نا دعوے دار بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ ان کا ارادہ یہ ہے ان یفرقوا بین اللہ و رسولی، وہ تفریق ڈالے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں، دوسری تفریق یہ ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ جس طرح آج کے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقاً وہ اہل قرآن نہیں، چکڑال بھی ہے، منکر حدیث ہے۔ جس طرح اللہ کی بات قرآن کو ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کا فرمان بھی ماننا فرض ہے۔ اس میں جو تفریق ڈالتا ہے اللہ اس کے متعلق بھی یہ فتویٰ لگاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ۔ وہ کہتے ہیں ہم بعض باتوں کو تو مانیں گے بعض کا انکار کریں گے، لیکن ہر بات نہیں ماننی۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ درمیان والی راہ نکال لی جائے، ایک نیا ہی دین کھڑا کر دیا جائے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، اللہ کہتے ہیں یہ پکے کافر ہیں، جو اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات میں فرق کرتے ہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کافروں کے لیے بہت نہ ختم ہونے والا عذاب تیار کر رکھا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ہم اسے مانتے ہیں اسے نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی آئے، ان کی امتیں بھی تھیں۔ صرف یہ اعزاز امت محمد الرسول اللہ کو ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے متعلق غلط عقیدہ نہیں رکھتے، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے۔ ہر نبی کی تعظیم جس طرح ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تفریق نہیں کی کسی ایک کے درمیان، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ہم ان کو ان کا اجر دیں گے، ان کا بدلہ دیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورت کے اندر ہم ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں، ائمہ مفسرین نے یہاں اس آیت کو دوبارہ لے کے آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ان تجتنبوا کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا نا،
اللہ اس کے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اس ایمان کی وجہ سے اللہ بہت سے معاملے میں ہم پہ درگزر انشاءاللہ فرمائیں گے کہ ہم ہر نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات میں فرق نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ کے حکم کو اپنے لیے فرض اور لازم سمجھتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ کے حکم کو بھی ہم لازم اور فرض سمجھتے ہیں، اور اللہ اسی پہ ہمیں قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔